بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا انسان وہ سب سے بڑا بخیل نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، بلکہ میری امت میں سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ میری امت کا سب سے بڑا بخیل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پیاسے ہوں گے، اے موسیٰ ایسے عالم میں کیا تو چاہتا ہے کہ پیاسا نہ رہے؟ عرض کیا ہاں مولا، میں چاہتا ہوں کہ ایسے عالم میں میں پیاسا نہ رہوں۔ تو رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب پر درود پڑھا کرو، پھر میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ تو اے تراواں کے مسلمانوں، نبی کا نام جب بھی آپ کے سامنے لیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے نظر آیا کرو۔ یاد رکھنا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر انسان وہی کامیاب ہے جو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آقا، وہ مولا، وہ حبیب اللہ کا، ہم سب کا آقا، ہم سب کا مولا، جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں، ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح بنا تھا، نہ قلم بنا تھا، نہ تختی بنی تھی، نہ عرش بنا تھا، نہ کرسی بنی تھی، غرض کی کائنات کسی شے کا وجود نہیں تھا، انسانیت کا بھی وجود نہیں تھا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ہی نور سے ساری چیز کو پیدا کیا ہے، ساری چیز کو میرے نور سے بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دھرتی پر تشریف لائے ہیں وہ دھرتی تمام دھرتی سے افضل ہے، اور جس زمین پر آج تشریف فرما ہے اس زمین کا حال تو یہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے شہر کی جو مٹی ہے وہ بھی شفا ہے، اگر کوڑھی والا اپنے جسم پر لگا لے اس کے لیے شفا ہے، اگر برس والا اپنے جسم پر لگا لے اس کے لیے شفا ہے۔ کتنا مقام ہے مدینہ شریف کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر جب اس مدینہ پاک کی سرزمین سے ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوئے اور اپنی ساری سلطنت کا دورہ کرتے ہیں، ساری سلطنت کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، تو اس ٹائم کے علماء بھی سوار ہیں، اس ٹائم کے جو ہے محقق اور محدث بھی سوار ہیں، اولیاء کرام بھی اسی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے جنات بھی اسی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو ہے تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اڑتے اڑتے ایسے مقام پر پہنچتا ہے، ایسی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب اس تخت کو نیچے اتار دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جب اس تخت کو اتارا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس زمین کو پیدل تک جو ہے سفر طے کر کے ہے، پیدل سفر طے کر کے پار کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدل چلتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی پیدل چلتے ہیں۔ جب زمین پار کر جاتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ اب سب لوگ جو ہے اس تخت پر بیٹھ کر ہوا میں پرواز کرو۔ جب ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور کچھ دور نکلتا ہے تو لوگوں نے کہا تھا اے سلیمان علیہ السلام ہم نے پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے، ہم نے پوری دنیا کو گھوما اور پھرا ہے، آپ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ اس زمین کو پیدل سفر کرنا ہے، اس زمین کو ننگے پاؤں چل کر جو ہے سفر کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ اور کوئی زمین ہوگی تو جس زمین کو تم ایسے عالم میں دیکھ کر آئے ہو کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی درخت نہیں ہے، جہاں ایک دم چٹیل میدان پڑا ہوا ہے، رات میں چٹیل میدان نظر آ رہا ہے، لیکن آنے والا ایک ایسا دور آئے گا جس زمین کو آج تم چٹیل میدان کے ہاں عالم میں دیکھ رہے ہو ایک دن یہ شہر میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ کا پیارا حبیب، اللہ کا آخری نبی اور ہم سب کا مسیحا دنیا کے اندر تشریف لائے گا، ہم سب کا محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے گا، اور جہاں پر اس اللہ کے حبیب کی قبر انور بنے گی وہ ایسی زمین ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، بیت المقدس سے بھی افضل ہے، اور جو ہے عرش اعظم سے بھی وہ زمین افضل ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لوگوں کو یہ بھی نہ بتاتا کہ میں اللہ ہوں، یعنی میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتا کیا چلا رب جو ہے اپنا ظاہر ہونا کب کر رہا ہے جب اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود کرتا ہے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اللہ اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہ کرتا، اللہ اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہ کرتا۔ تو اگر اللہ ملا تو رسول اللہ کے صدقے میں اللہ ملا، رسول اللہ کے صدقے میں کائنات ملی، رسول اللہ کے صدقے میں ایمان ملا، رسول اللہ کے صدقے میں ایمان جو ہے قرآن ملا، رسول اللہ کے صدقے میں جو کچھ ملا ہے سب رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج یہ لائٹیں لگی ہیں کس لیے لگی ہیں؟ اس کا کوئی حدیث و قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لائٹیں لگاؤ، ارے نبی کے نام پر لائٹیں سجاؤ۔ ارے جب یہاں لگانا جائز ہے تو اگر کوئی 12 ربیع الاول کے دن نبی کے نام پر مسجدوں میں یہی لائٹیں لگا دیں، اپنے مکانوں پر یہی لائٹیں سجا دیں تو کہاں ناجائز و حرام ہو سکتی ہے؟ کہاں ناجائز و حرام ہو سکتی ہے؟ نبی کے نام پر لائٹیں چاہے جلسوں میں لگاؤ یا اپنے مکانوں پر لگاؤ
یا جو ہے مسجدوں کی چھتوں پر لگاؤ یا مسجد کے صحن میں لگاؤ، سب جگہ پر لگانا نبی کے نام پر جو ہے خوشیاں منانا۔ یہ اس لیے کہ نبی کے نام پر خوشیاں منانا یہ رحمان کی سنت ہے، اور نبی کے نام پر جو ہے خوشیاں نہ منانا یہ جو ہے کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ ابلیس کی سنت ہے۔ کس کی؟ ابلیس کی سنت ہے۔ تو اگر میں ابلیس کو برا بھلا کہوں تو کسی کو برا تو نہیں لگے گا، کسی کو برا تو نہیں لگے گا۔ شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ورنہ آمنہ کیا فرماتی ہے کہ جب میرا لال دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اتنی روشنی دیکھی ہے، اتنی روشنی ہوئی ہے، میں نے اس روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا ہے، اتنی روشنی ہوئی ہے۔ میں نے روشنی میں کیا دیکھا کہ ایک جماعت آسمان سے نازل ہو رہی ہے، ایک جماعت آسمان سے اتر رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں 3 سفید جھنڈے ہیں۔ اس نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن پر گاڑ دیا ہے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا ہے، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر گاڑ دیا ہے۔ تو پتہ چلا جھنڈے لگانا یہ جبریل کی بھی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جسے اللہ حکم دیتا ہے، فرشتہ وہی کام کرتا ہے جیسے رحمان کا جیسا حکم نصیب ہوتا ہے، جیسا رحمان کا اسے حکم ملتا ہے۔ تو جھنڈے لگانا اللہ کی سنت، اور جھنڈے سے اتنا مت چڑھو اس لیے کہ کل میدان محشر میں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے ہی کا جو ہے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا ہی سایہ نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہی نصیب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے اور ساری امت اسی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جلسے میں آئے ہو تو یہ بھی ایک پیغام لے کر جاؤ، یہ بھی ایک میسج لے کر جاؤ اور دنیا والوں کو جا کر سنا دینا کہ میلاد النبی میں کچھ ایسا بیان نہیں ہوتا ہے جسے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، بلکہ میلاد النبی میں وہی بیان ہوتا ہے۔ ارے میلاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میلاد کے معنی یہ میلاد ولادت سے بنا ہے جس کے معنی پیدا ہونے کے ہیں۔ آج بچہ سب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہر جس انسان جس پوزیشن کا ہوتا ہے اپنے حساب سے اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے۔ اگر انسان کم درجے کا ہے تو اس کے ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، اگر انسان زیادہ پوزیشن والا ہے تو پورا محلہ خوشیاں مناتا ہے، اگر انسان اور اچھا پوزیشن والا ہے تو پورا گاؤں خوشیاں مناتا ہے، اگر بچہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے وہاں پیدا ہو رہا ہے تو پورا قصبہ خوشیاں مناتا ہے، اگر بچہ مکھی منتری یا پی ایم کے وہاں پیدا ہوتا ہے تو پورا شہر پورا علاقہ خوشیاں مناتا ہے۔ اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں ہم اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، کل یہ جوان ہوگا، اپنی اس کی شادی کر دی جائے گی، یا اپنے بیوی بچے کو لے کر میرے پاس رکے گا یا اپنی بیوی کو لے کر بھاگ جائے گا، اس کے لیے ہم اتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور سب کو پتا ہے کہ آمنہ کا لال دنیا کے اندر آ رہا ہے تو دکھیوں کا سہارا بن کر آ رہا ہے، یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے۔ ہم غریبوں کی کشتی کو جو ہے کنارے سے دوسرے کنارے لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ ارے جو اس نبی سے دل لگاؤ جو تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، قبر کے اندر بھی کام آنے والا ہے، حشر کے اندر بھی کام آنے والا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گئے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں سجا کے رکھو۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو میرے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں پھر نمازوں کی پابندی کرتے رہنا۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو انبیاء کرام کی سنت کیا ہے؟ داڑھی کو رکھنا۔ کیا؟ انبیاء کرام کی سنت داڑھی رکھنا۔ اگر آپ واقعی میں مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہونے کا صرف دم نہ بھریں، دعویٰ نہ کریں، بلکہ اس کے دعوے کی دلیل بھی دی۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا چھوڑو یا اسلام کا نام نہ لو۔
یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لو نہ لو، یعنی اگر تم مسلمان ہو تو اسلام پر چلنا سیکھ جاؤ، ورنہ کسی کے سامنے مت کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہمارا جو ہے بناؤ سنگار کیا ہے؟ غیروں جیسا ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنا کے رکھا ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنا کے رکھا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج دیکھو پورے گاؤں کے اندر آپ تلاش کرو، آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، آپ کو کوئی قاری نہیں ملے گا، آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا، لیکن آپ جس گاؤں کے اندر چلے جائیں گے آپ جواری ڈھونڈیں گے مل جائے گا، شرابی ڈھونڈیں گے مل جائے گا، اور جو ہے زانی ڈھونڈیں گے مل جائے گا، یعنی لچا اور لفنگا ڈھونڈیں گے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن اگر حافظ قرآن ڈھونڈنا شروع کرو تو بہت مشکل سے ملے گا، اس لیے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا قوم وہی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے اوپر چلنا جانتی ہے، طریقہ انبیاء کرام کے طور طریقوں پر چلنا چاہتی ہے، اور جس نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا وہ قوم دنیا کے اندر تباہ اور برباد ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔